بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم ٹیسٹ 3 کی تیاری کے لیے ورک شیٹ نمبر 4 اور 7 یہ دونوں ورک شیٹس ہم کریں گے۔ تو حصہ معروضی آبجیکٹیو پارٹ وہ پہلے ملاحظہ کریں۔ ڈیش حکمران اللہ کا سایہ ہے، ڈیش رولر آف شیڈو آف اللہ، عادل۔ کریکٹ آپشن میں بولوں گا، رانگ آپشن نہیں بولوں گا، یعنی عادل حکمران اللہ کا سایہ ہے۔ جسٹس رولر از شیڈو آف اللہ۔ منافق کی اقسام ہیں، ٹائپس آف ہپوکریٹ آر 2، یعنی منافق کی 2 اقسام ہیں۔ منافق کی نشانیاں ہیں، سائنز آف ہپوکریٹ آر، یعنی منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ حسد ایک ڈیش بیماری ہے، جیلسی از ایتھیکل ڈیزیز، یعنی حسد ایک اخلاقی بیماری ہے۔ منافقین نے مسجد تعمیر کی، ہپوکریٹ کنسٹرکٹڈ دا ماسک آف، مسجد زرار، یعنی منافقین نے مسجد زرار کی تعمیر کی۔ رائٹ کائنڈز آف جہاد بالسیف، جہاد بالسیف کی اقسام ہیں 2۔ رائٹ کائنڈز آف جہاد بالسیف، یعنی جہاد بالسیف کی 2 اقسام ہیں۔ کون سی بات تقوی سے زیادہ قریب ہے؟ وچ ورڈ ٹاک از مور نیئر دین پینیٹنٹ، عدل، یعنی جسٹس۔ عدل کرو، یہ بات زیادہ قریب ہے تقوی کے۔ حدیث کے مطابق برائی کو روکنے کے طریقے ہیں 3۔ ہاؤ مینی میتھڈز آر ٹو اسٹاپ ایول اکارڈنگ ٹو حدیث، یعنی حدیث کے مطابق برائی کو روکنے کے 3 طریقے ہیں۔ اب شارٹ کوشچن کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ ورک شیٹ نمبر 4 کے مختصر سوالات اور اس کے جوابات۔ رائٹ شارٹ آنسرز، مختصر جوابات لکھیں۔ جھوٹ کی مذمت میں حدیث لکھیں۔ رائٹ ڈاؤن 1 حدیث اباؤٹ کنڈیم آن لائی، سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ یہ حدیث ہم لکھ سکتے ہیں اس میں جھوٹ کی مذمت پر، اور سچ کے متعلق بھی یہی حدیث لکھ سکتے ہیں کہ سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ سچائی کی اقسام لکھیں۔ رائٹ ڈاؤن دا ٹائپس آف ٹروتھ، خیال کی سچائی، قول کی سچائی یا زبان کی سچائی، اور عمل کی سچائی۔ یہ 3 سچائی کی اقسام ہیں۔ غیبت کن 2 صورتوں میں جائز ہے؟ ان وچ 2 فارمز بیک بائٹنگ از الاؤڈ، فریب کار کی فریب کاری سے آگاہ کرنے کے لیے لوگوں کو، ظالم کے خلاف مظلوم کی داد رسی کے لیے غیبت کی جا سکتی ہے، یعنی ان 2 صورتوں میں غیبت جائز ہے۔ حرام رزق کی مذمت میں حدیث لکھیں۔ رائٹ اے حدیث اباؤٹ کنڈیم آن حرام سورسز، حرام رزق پر پلنے والا جسم جہنم کا ایندھن ہونا چاہیے، ارشاد نبوی کے مطابق۔ تکبر کی مذمت میں حدیث لکھیں۔ رائٹ ڈاؤن اے حدیث اباؤٹ کنڈیم آن پرائڈ، کبریائی میری چادر ہے، جس نے اس چادر کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، مدافعانہ جہاد سے کیا مراد ہے؟ وٹ ڈز مین بائی سیلف ڈیفینس جہاد، یعنی اس کی 2 صورتیں ہیں۔ مدافعانہ جہاد کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو غیر مسلم طاقتیں مسلمانوں پر ان کی جان، مال، عزت پر حملہ آور ہوں تو اب جوابی کارروائی کی جائے گی، یعنی مدافعت کی جائے گی۔ اور دوسری صورت اس کی ہے مسلمانوں پر محض اس لیے ظلم کرنا کہ وہ مسلمان ہیں۔ آگے مصلحانہ جہاد کسے کہتے ہیں؟ وچ از کالڈ ریکنسیلیشن جہاد،
مصلحانہ جہاد اسے کہتے ہیں کہ اللہ کا یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کلمے کا امپلیمنٹ کرنا، اس کو نافذ کرنا، یہ مصلحانہ جہاد کہلاتا ہے۔ جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ فرق بیان کریں۔ What is the difference between جہاد اینڈ وار؟ اللہ کی رضا کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کی رضا، دین کی سربلندی، امت مسلمہ کے دفاع کے لیے جو کیا جائے وہ جہاد ہے، اور ذاتی مفادات کے لیے جو لڑائی لڑی جائے اس کو جنگ کہتے ہیں۔ جہاد کے لغوی و اصطلاحی معنی لکھیں۔ رائٹ ڈاؤن دا لٹرل اینڈ ٹرمینالوجیکل میننگ آف جہاد، یا ٹیکنیکل میننگ بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو جہاد کے لغوی اور اصطلاحی معنی: جہاد کے لغوی معنی کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، اور وہ کوشش جو اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی، امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کی جائے اس کو جہاد کہتے ہیں، یہ اس کے اصطلاحی معنی ہے۔ زوجین کے حقوق لکھیں۔ اب زوجین سے مراد ہے میاں بیوی، تو ان کے دو حقوق لکھ دیں گے۔ بیوی کے جو حقوق ہیں وہ شوہر کے فرائض ہیں، یعنی شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اور حق مہر دینا ہے، نان و نفقہ اس کی ذمہ داری، یعنی خرچہ پانی شوہر نے اٹھانا ہے۔ اب بیوی کے فرائض یہ شوہر کے حقوق ہو گئے کہ وہ نیک ہو، فرما بردار ہو، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی بچوں کی، گھر کی، یعنی ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ہو۔ حقیقی گواہی سے کیا مراد ہے؟ واٹ از مینٹ بائی ریئل وٹنس؟ حقیقی گواہی سے مراد یعنی کلمہ شہادت کا زبان سے اقرار کرنا ہے اور دل سے، قلب سے اس کی تصدیق کرنی ہے، تب وہ گواہی حقیقی کہلائے گی، ورنہ وہ جھوٹی گواہی ہے۔ اس کے جو لانگ کوشچن ہیں مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھیں۔ کوشچن نمبر 3، رائٹ اے نوٹ آن دا فالوئنگ۔ احترام قانون۔ اب احترام قانون کے حوالے سے یہ لانگ کوشچن جو بنے گا اس میں اس کا ایک پارٹ ہے، تو اس میں ایک تو قانون کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے، پھر حضرت علی کی زرہ چرائی یہودی نے، وہ والا واقعہ آ جائے گا، اور قانون شکنی کی دو وجوہات، اب خود غرضی و مفاد پرستی اور اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھنا، یعنی یہ باتیں اس لانگ کوشچن میں آ جائیں گی اس کے ایک پارٹ میں۔ ایثار، سیکنڈ پارٹ ہے ایثار۔ اب ایثار میں واقعات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، وہ گوشت والا، حضرت عائشہ صدیقہ کو کہا کہ گوشت تقسیم کر دینا، تو جب گھر پہنچے پوچھا کہ وہ گوشت تقسیم کر دیا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جو عمدہ گوشت تھا وہ تقسیم کر دیا، جو خراب تھا وہ بچا لیا ہے۔ تو آپ نے اس پر فرمایا جو تقسیم کر دیا اصل میں وہ بچا لیا ہے، اور جو بچا لیا ہے وہ چلا گیا ہے۔ پھر اسی طرح صحابہ کرام کے والے کس سے واقعات، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی شیر خدا، ان کے بارے میں واقعات ہیں، اور پھر ایک انصاری صحابی کا واقعہ ہے۔ تو اس انداز سے یہ آپ کا سوال ایثار والا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ کویشچن جو ہے حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ نیز والدین کے حقوق تحریر کریں۔ واٹ از مینٹ بائی ہیومن رائٹس اینڈ رائٹ ڈاؤن دا رائٹس آف پیرنٹس، یعنی والدین، اس کو حقوق العباد کو ڈیفائن کریں گے کہ عبد کی جمع عباد، بندوں کے حقوق، حق کی جمع حقوق، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حقوق کس لیے ہوتے ہیں؟ حسن معاشرت کے لیے، گڈ سوسائٹی کے لیے۔ تو یہ لکھیے، اس کے بعد والدین کے حقوق کے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، انہیں اف تک نہ کہا جائے، ان کی خدمت گزاری کی جائے۔ پھر وہ ذلیل و خوار کون ہوا؟ 3 دفعہ آپ نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے بوڑھے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی کو پایا اور خدمت کر کے جنت نہ حاصل کی۔ تو دوسرا کون جنت کی خوشبو سے رہے گا؟ خوشبو سے بھی محروم رہے گا والدین کا نافرمان۔ تو اس طرح کی ساری یہ باتیں اس میں آ جائیں گی والدین کے حقوق میں۔ تو یہ تھی ورک شیٹ نمبر 4۔ اب ورک شیٹ نمبر 7 جو ہے ہم کریں گے حصہ معروضی آبجیکٹیو پارٹ۔ ذکر کی افضل ترین شکل ہے، دا بیسٹ فارم آف ذکر از نماز، یعنی پریئر۔
ذکر کی افضل ترین شکل ہے نماز۔ حضرت جعفر ڈیش میں شہید ہوئے۔ حضرت جعفر مرٹائڈ ان، یعنی حضرت جعفر غزوہ موتا میں شہید ہوئے۔ ابو لہب کی بیوی کا نام تھا، نیم آف ابو لہب، ابو لہب's وائف واز ام جمیل۔ آپشن نمبر یہ ڈی بنتا ہے، آپشن ڈی۔ ذکر کے معنی ہیں، میننگ آف ذکر از یاد کرنا، یعنی صرف یاد کرنا آئے گا، اور اللہ کو یاد کرنا وہ اصطلاحی معنوں میں آ جاتا ہے۔ یہ نیکسٹ 3 کویشچن انشاءاللہ ہم ٹیسٹ جو ہمارا 4 ہوگا اس میں کریں گے۔ یہ ٹیسٹ نمبر یعنی چیپٹر نمبر 4 میں سے ہیں۔ یہ 3 کویشچن انشاءاللہ ہم ٹیسٹ 4 میں کریں گے۔ آگے مختصر جوابات لکھیں، رائٹ شارٹ آنسرز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صبر کا واقعہ لکھیں۔ گیو ایگزامپل آف پیشنس فرام دا لائف آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب طائف والا واقعہ اس میں آ جائے گا۔ 3 غیر عرب صحابہ کے نام بتائیں۔ رائٹ ڈاؤن دا نیم آف 3 نان عربک صحابہ، سلمان فارسی، صہیب رومی اور بلال حبشی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مساوات کی 2 مثالیں دیں۔ گیو 2 ایگزامپلز آف ایکولیٹی فرام دا لائف آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو آپ کا مکان بہت سادہ تھا، خوراک سادہ تھی، لباس سادہ تھا، مسجد قباء کی تعمیر میں خود حصہ لے رہے ہیں، مسجد نبوی کی تعمیر میں خود حصہ لے رہے ہیں، خندق کی کھدائی میں مزدوروں کی طرح کام کر رہے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ذاتی مثالیں۔ آگے تسبیحات فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ وٹ ڈز مین بائی تسبیحات فاطمہ؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں گے، اس کو تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عفو درگزر کا واقعہ لکھیں۔ رائٹ ڈاؤن 1 ایگزامپل آف فارگیونیس فرام دا لائف آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فتح مکہ کے موقع پہ جو آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا، تو یہ واقعہ ہم اس میں لکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کیسے شفقت و رحمت کا باعث تھے، 2 مثالیں دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز مرسیفل فار امہ، گیو 2 ایگزامپلز۔ یعنی نماز تراویح کا عمل مسجد میں 3 دن ادا فرمائی آپ نے، خطبہ مختصر کر دیتے، جب اجتماعیت میں نماز پڑھاتے امامت فرماتے تو نماز میں صورتیں مختصر پڑھتے۔ مسواک بہت پسند تھی آپ کو، لیکن مسواک اس لیے آپ نے ہر نماز کے ساتھ نہیں کی کہ امت پر فرض نہ ہو جائے۔ تو یہ واقعات امت پر شفقت کی مثالیں ہیں۔ آگے جو نیکسٹ کویشچن ہے، حدیث سے کیا مراد ہے، باقی جو ریمیننگ کویشچن ہے یہ ہم ٹیسٹ نمبر 4 میں کریں گے۔ وہ لانگ کویشچن ہے، مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھیں، صبر پر جامع نوٹ لکھیں۔ رائٹ این ایکسپلینیٹری نوٹ آن پیشنس، یعنی اس میں واقعات آ جائیں گے، صبر کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی آ جائیں گے۔ صبر کے معنی برداشت کرنا، اللہ کی رضا کی خاطر مصیبتوں تکلیفوں کو برداشت کرنا صبر کہلاتا ہے۔ اور آیات آ جائیں گی، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور احادیث بھی آ جائیں گی، الصبر ردائی، صبر میری چادر ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور واقعات آ جائیں گے، طائف والا واقعہ، فتح مکہ والا واقعہ، اور عقبہ بن ابی معیط کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا، پھر ابو لہب اور ام جمیل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانا۔ تو یہ واقعات اس میں آ جائیں گے۔ اور نیکسٹ جو ہے جمع تدوین حدیث کے 3 ادوار پر تفصیلی نوٹ لکھیں، یہ انشاءاللہ ہم ٹیسٹ 4 میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔